اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 کا چوتھا حصہ پارٹ ڈی پڑھتے ہیں تجوید کے مطابق۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ وجہتن تنوین کے بعد ہا ہے تو اس تنوین کا اظہار کیا، اس تنوین کے بعد واو ہے تو اس کا ہم نے ادغام کیا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہاں جی آگے چلتے ہیں۔ علم صرف، علم صرف میں واو استئنافیہ ہے، لام جو ہے لام جارہ ہے، کاف لام لام مادہ سے فعل کے وزن پر کلی تو کلی لام کا لام کے اندر ادغام ہوا۔ تو وجہتن جو ہے وہ اس میں جامد ہے، واو جیم ہا مادہ سے فعلتن کے وزن پر یہ وجہتن ہے۔ ہوا جو ہے ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، ہوا لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ضمیر مرفوع منفصل۔ مولیہا یہ واو لام یا مادہ سے باب تفعیل ہے، ولیہ یولیو یولیو میں لام مکسور کے بعد یا متحرک ہے ماقبل کسرہ ہے تو یا کی حرکت حذف ہو جائے گی، تو یہ پیش ہٹ کر یولی ہو گیا۔ تو یولی کو اسم الفاعل بنانا ہے تو اس کے یا کو میم مضموم سے بدلیں گے تو یہ لفظ بنا مولی۔ تو یہ ہا ضمیر جو ہے یہ یہاں ہم کہیں گے ضمیر مجرور۔ فا جو ہے فا یہاں پہ عاطفہ ہے، فا الفصیحہ ہے، تو یہ فا فصیحہ ہوئی۔ استابقو ہے یہ استابقو سین با قاف مادہ سے باب افتعال، استبقا یستابقو سے تستبقون تھا، تو تستبقون کو فعل امر بنایا، تا علامت مضارع کو حذف کر کے الف مکسور کا اضافہ کیا اور نون کو حذف کر دیا تو یہ کلمہ فعل امر تیار ہو گیا استبقو۔ الخیرات خا یا را مادہ سے یہ یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، خیرات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم، خیر کی جمع ہے خیراتی، تو یہ خیراتی یہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں علم نحو میں کہ یہ جمع مؤنث سالم منصوب بالکسرہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ جی آگے چلتے ہیں علم نحو میں۔ علم نحو میں پہلا ہی کلمہ ہم نے کہا استئنافیہ ہو کر لکلن، کلن جو ہے یہ خبر ہے جی مقدم، یہ جار مجرور ہے، مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں بنتا، تو یہ مرکب جاری جو ہے خبر مقدم بن رہا ہے، لام جارہ، جارہ جمع مجرور از مرکب جاری تو خبر مقدم ہے، تو اس کی جو ہے مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہے۔ مبتدا کثرت سے معرفہ آتا ہے لیکن اس کے تنوین کے ساتھ نکرہ آنے کے چانس بھی ہوتے ہیں جب وہ کہیں موصوف بن رہا ہو، تو یہاں پہ یہ وجہتن موصوف بن رہا ہے۔ کئی ایک وجوہات ہیں اس کے مبتدا آنے کی، تو یہاں پہ اس کی وجہ جو ہے وہ موصوف ہونا ہے، تو وجہتن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اچھا جی مبتدا مؤخر اور خبر مقدم بنے، یہ جو مبتدا مؤخر ہے اس کے بعد ایک جملہ ہے، یہ تنوین والا اسم ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ جو کہ اس کی صفت بن کر آ رہا ہے، ہوا مولیہا، ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور مولیہا اس میں فاعل اور اس کی
مجرور ضمیر متصل مل کر یہ اس کی خبر بن رہے ہیں. تو یہ خبر اور مبتدا جملہ اسمیہ ہو کر صفت بنے کس کی؟ وجہتن کی، جو پچھلے جملہ کا مبتدا مؤخر ہے. تو چونکہ یہ مبتدا موصوفہ ہے اس لیے یہ تنوین کے ساتھ آنے کی گنجائش ہے. تو موصوف اور صفت جو ہے مل کر مبتدا مؤخر بنیں گے، یہ ان کی خبر مقدم ہوئی. تو یہ بات ہوئی یہاں تک. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا. آگے چلتے ہیں. فا الفصیحہ کے بعد والا جو ہے استبق الخیرات، تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، لیکن منصوب جمع مؤنث سالم منصوب بالکسرہ نہیں ہے. یہ منصوب اس طرح ہے، بنزع الخافض ہے. اس کے بارے میں ہمارا ایک لیکچر ڈیفرنٹ ٹاپکس کا A15 موجود ہے، اس پہ آپ تفصیل لے سکتے ہیں. تو اس کی تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے فاستبقوا الی الخیرات. الی یہاں پہ حذف ہے، بنزع الخافض. یہ خافض الی جو ہے وہ خفض ہوا ہے، اس کو نزع کیا ہوا ہے. تو اس نزع کے بعد یہ کلمہ جو ہے یہ منصوب بنا. تو اس منصوب میں یہ واو ضمیر جو ہے وہ فاعل بنی، فعل امر ہے یہ استبقوا. اور الخیراتی جو ہے منصوب ہو کر مفعول بھی بنا. تو یہ فعل فاعل اور مفعول بھی ایک جملہ ہے فا الفصیحہ کے بعد. تو ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے. یاد رہے یہ کلمہ سمت ہے، اس کو ہم غلطی سے سمت یا کچھ اور سمت کہتے ہیں. یہ دونوں کلمے جو ہیں میم اور تا دونوں مجزوم ہیں، دونوں ساکن ہیں. اس کو سمت پڑھیں گے اردو کے قواعد کے مطابق. تو ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے. پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.